بات تو ہے ہی روح کی ساری. تو مومنانہ کردار یہ ہے کہ مومن کا ایک تو اللہ کی یاد یہ اس کے دل میں اور ذہن میں دماغ میں بیٹھ جاتی ہے کہ میں اللہ کا ہوں اور جینا مرنا میرا اللہ کے لیے ہے اور میں نے زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہے. زندگی جیسے بھی گزر جائے اور میں نے گزارنی اللہ کے لیے جو بھی حالات ہوں. تو پھر اب یہ ہے نا کہ پھر اسی دھن میں جب یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے زندگی اللہ کی یاد میں گزارنی ہے تو امتحان آتے ہیں لیکن اگر یہ اپنے مقصد میں پختہ ہے تو امتحان نہیں رہتا، وہ خوشی بن جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے مومنانہ کردار. دیکھیں مومن کا کردار تو قرآن میں بڑا واضح ہے. یہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے اور اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے اور اس کا سب کچھ اللہ ہی ہوتا ہے، اللہ اور اس کا رسول. اور پھر یہ ہے کہ کردار کی میں بات کر رہا ہوں. پھر ٹھیک ہے، یہ زندگی تو گزارتا ہے، مختلف چیزیں کر سکتا ہے، یہ کاروبار کر سکتا ہے اور یہ شادی کرے گا، جو گھر بنائے گا اگر بناتا ہے، اور بچے ہیں، اور یہ اس سے تو انکار نہیں ہے. یہ سب کام کرنے ہیں ہم نے. بچے جو ہیں وہ اپنا سبق پڑھیں گے، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، چاہے جو بھی مرضی بن جائیں. اللہ تعالیٰ یہ اس سے نہیں روکتا، لیکن بات یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میری یاد سے تم غافل نہ ہو. اور کافروں کی جو رویہ ہے، جو کردار ہے، وہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے میری یاد سے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور یہ سننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، یعنی ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی. سنتے ہیں، ان کے پاس دل ہے لیکن سوچتے نہیں ہیں. ان کی آنکھیں ہیں لیکن یہ دیکھتے نہیں ہیں. ان کے پاس کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. یہ ان کی مثال جو ہے جانوروں کی سی ہے. بہرحال میں مومنانہ کردار کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں، اصل میں تو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اپنے لیے. تو ہمیں اگر جو اللہ کے لیے زندگی نہیں گزارتا یہ ذلیل ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دیکھیں، ذلت اور عزت جسم کی نہیں ہوتی ہے، یہ روح کی ہوتی ہے. یہ روح کی ہوتی ہے. اصل معاملہ تو روح کا ہے. آپ اللہ کی نظر میں معزز ہیں، لوگ آپ کو اگر ذلیل کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں. تو روح کی اصل میں بات ہوتی ہے. بات تو ہے ہی روح کی ساری. تو مومنانہ کردار یہ ہے کہ مومن کا ایک تو اللہ کی یاد یہ اس کے دل میں اور ذہن میں دماغ میں بیٹھ جاتی ہے کہ میں اللہ کا ہوں اور جینا مرنا میرا اللہ کے لیے ہے اور میں نے زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہے. زندگی جیسے بھی گزر جائے، زندگی جیسے بھی گزر جائے، اور میں نے گزارنی اللہ کے لیے جو بھی حالات ہوں. تو پھر اب یہ ہے نا کہ پھر اسی دھن میں جب یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے زندگی اللہ کی یاد میں گزارنی ہے تو امتحان آتے ہیں لیکن اگر یہ اپنے مقصد میں پختہ ہے تو امتحان نہیں رہتا، وہ خوشی بن جاتا ہے. وہ خوشی بن جاتا ہے. اس کی چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. امتحان کے دن اور امتحان کے وقت دل مطمئن ہوتا ہے. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ
جنگ احزاب 10,000 کا لشکر کافروں نے اکٹھا کر لیا. مدینہ تو چھوٹی سی بستی تھی اور اتنے تو نہیں تھے، لیکن 10,000 لوگ آ گئے. تو منافق بھی تھے مدینے میں، ان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں. وہ نا امید ہو گئے، جو دل میں تھا زبان پہ آ گیا. قرآن میں ہے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سارے وعدے جھوٹے کیے تھے معاذ اللہ. اور وہ بڑے پریشان ہو گئے منافق، کیونکہ بظاہر تو مسلمان تھے اور یہ جتھا تو مسلمانوں کے خلاف آ رہا تھا. اور جب مومنوں نے ولما رأى المؤمنون الاحزاب، یہ میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ امتحان اگر آپ کا پختہ ارادہ ہو اور آپ مومن ہیں تو دنیا کے امتحان آپ خوش ہوں گے، خفا نہیں ہوں گے. تو ہے ہی ساری زندگی امتحان ہے، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا. تو مومنوں کا رویہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. خوشی سے پکار اٹھے وہ، یہ وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو یہ 10,000 ہم پہ چڑھ کے آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ بولا تھا کہ میں تمہیں آزماؤں گا. اب 10,000 کا لشکر، تو وہ مسکرا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے. ھذا ما وعدن، یہ وہ وعدہ ہے. تو آزمائش تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں تمہیں ہر طریقے سے آزماؤں گا. لیکن جب آپ کو پتہ ہو، دیکھیں جب جو مصیبت آنے والی ہو اور آپ کو پتہ ہو تو پھر آپ تیار رہتے ہیں، اس کے لیے تیار رہتے ہیں نا. جیسے سردی آنے والی ہے، مثلا شدید سردی شدید ٹھنڈ، تو آپ نے انتظامات کیے ہوتے ہیں، تو وہ ٹھنڈ گزر جاتی ہے، گرمی گزر جاتی ہے، ٹھنڈ گزر جاتی ہے. اسی طرح جو بھی یہ ایک ذہن ہے مومنانہ، اور تو وہ اس کا مومنانہ کردار ہوتا ہے. ساری زندگی وہ اللہ کی یاد میں گزارتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے میں، ابھی صبح میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ وہ سٹوریز میں نے میرے خیال سے شیئر بھی کیے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچانے والی چیز اللہ کے یاد سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی اگر آپ نے اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کی یاد سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے. اب پھر لوگ سمجھیں گے کہ یہ کون سی تسبیح ہم پڑھنا شروع کر دیں. ایسی تو بات نہیں ہے نا، یہ تو تسبیحوں اور گٹھلیوں والی ذکر نہیں ہے نا. یاد یہ ہے کہ آپ کا دل یاد الہی سے سرشار ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے، مومن کے بارے میں، کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت ان کو اللہ تعالیٰ یاد ہوتا ہے. ہونا چاہیے، مومن کو یاد ہونا چاہیے کسی بھی لمحے. ہمارے شیخ کا وہ خلافت نامہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ جس دم غافل سو دم کافر. کافر مطلب تم نے بھول گیا. جان لے اے صاحب دل، جس نے اپنے ایک دم کو، ایک لحظے کو صرف کیا بغیر ذکر اللہ کے، اس نے ضائع کیا. یہ وہ خلافت نامے میں الفاظ لکھے ہیں. اس نے ضائع کیا اپنے وقت کو بسبب بھول جانے ذکر اللہ کے اور مشغول ہونے ما سوی اللہ کے. تو دیکھیں مشغول مومن جو ہے وہ تو اللہ کے ساتھ مشغول ہوتا ہے ہر وقت، اللہ پہ نظر ہوتی ہے. مقام احسان کو یاد کر لینا. آپ مقام احسان کہ آپ زندگی ایسے گزاریں. جبرائیل نے پوچھا نا علیہ السلام کہ احسان کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو انہوں نے کہا کہ احسان یہ ہے کہ تم زندگی ایسے گزارو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور نہیں تو کم از کم یہ کہ وہ تمہیں یہ احساس ہو کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے.
تو یہ مومنانہ کردار ہے. اسی خیال میں ہم نے زندگی گزارنی ہے اور اسی مرتے دم تک اسی یاد میں رہنا ہے. تو پھر دنیا کی پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے پریشانی تو رہی نہیں نا، ساری آزمائش ہو گئی، اور آزمائش جو ہے وہ اطمینان کا باعث ہے. دنیا تو آزمائش ہے نا، امتحان ہے. اب امتحان میں کیا اس کا نتیجہ اگر تم نے کوشش کی تو آپ پتہ ہے کہ آپ کو کیا ملے گا. اس وقت تو آپ سوچ نہیں سکتے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کوئی نفس یہ جانتا نہیں ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کیا تیار کیا ہے. تو جو ملنا ہے اس وقت ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے. اور وہ کب ہے؟ وہ کل ہے. کب ہے؟ یا آج زندگی بس گزر جائے گی. آپ دیکھ لیں اپنی داڑھیوں کو، دیکھ لیں جو سفید داڑھی والے ہیں. کل تک ان کی داڑھیاں کالی تھیں، آج سفید ہیں. اور اب کیا ہے؟ قبر ہے آگے. تو دنیا تو بس سکون اور اطمینان آ گیا آپ کا، کیونکہ زندگی امتحان بن گئی. آپ تیار ہیں اطمینان کے لیے. اللہ کی یاد سے آپ کا دل سرشار ہے. خوش رہو، مزے کرو. بشرا، تو یہ قرآن کے الفاظ ہیں. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ. تم خوشیاں مناؤ اس بیعت پہ جو تم نے کی ہے. اب یہ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، مثال تو ٹھیک نہیں ہے. برج الخلیفہ ہم میں سے اگر کسی نے، یعنی مثال ہے سمجھنے کے لیے، برج الخلیفہ اگر آپ کو کسی نے 1000 روپے کے عوض آپ کے نام لکھنے کو کوئی تیار ہو گیا. برج الخلیفہ معلوم ہے کتنے میں؟ 1000. تو میرے خیال میں تو کوئی کسی کے پاس نہیں بھی ہے تو وہ مانگ تانگ لے گا. تو کتنا خوش ہوگا اس سودے پہ وہ، ہے نا؟ ہوگا کہ نہیں؟ تو یہ تو جنت تو مچھر کے، یہ دنیا تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. دنیا کی تو کوئی قیمت ہے ہی نہیں، مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. آپ کو صرف یہ کہ تم میرے ہو جاؤ، جنت تمہاری ہے. اللہ نے اسے یہی کہا ہے نا، تم میرے ہو جاؤ میں تمہارا ہوں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے. شکریہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.